وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر اگر ان کی اولاد ہو تمہیں چوتھائی ہے، مما ترکنا، ان کے ترکے میں سے تمہیں چوتھائی ہے۔ مسئلہ آسانی سے یاد رکھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی آدھی جائیداد اس کے شوہر کو دی جائے گی، اور اگر کسی عورت کا انتقال ہو اور اس کی اولاد ہو، چاہے ایک ہی بیٹا ہو چاہے ایک ہی بیٹی ہو، تو اس صورت میں شوہر کو چوتھائی جائیداد دی جائے گی، 25% جائیداد شوہر کی ہوگی۔ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، جو وصیت وہ کر گئیں اور جو قرض ہے ان پر اس کو نکال کر، جو وصیت وہ کر گئیں وہ وصیت نکال کر، اور جو قرض ہے اس قرض کو نکالنے کے بعد۔ یہ پہلے ہی مسئلہ گزر چکا کہ پہلے تجہیز و تکفین، پھر جو قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے، پھر جو جائیداد بچ گئی اس میں تہائی میں جائز وصیت جاری کی جائے، پھر جو مال بچ جائے وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تمہارے ترکے میں عورتوں کا چوتھائی ہے اگر تمہارے اولاد نہ ہو، یعنی اگر کسی مرد کا انتقال ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوہ کو 25% جائیداد دی جائے گی۔ اگر اس نے ایک سے زائد شادیاں کی ہیں، مثلا اس کی 2 بیویاں ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، تو بھی کل جائیداد کا 25% ان میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی بیوی ہے تو 25% جائیداد ساری اسے دے دی جائے گی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے، یعنی اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ہاں اولاد بھی ہو، چاہے ایک ہی بیٹا ہو چاہے ایک ہی بیٹی ہو یا اس سے زائد ہو، تو اس کی بیوہ کے لیے 8واں حصہ ہے، یعنی 12.5% جائیداد میں سے حصہ بیوہ کو دیا جائے گا۔ ایک بیوی ہو تو اسے دے دیا جائے گا، اگر ایک سے زائد اس کی بیویاں ہوں تو یہ 12.5% جائیداد ان میں برابر برابر تقسیم کر دی جائے گی۔ مما ترکتم من بعد وصیت توصون بہا او دین، جو وصیت تم کر جاؤ وہ نکال کر اور قرض نکال کر، پھر جو جائیداد بچے گی وہ اس طرح تقسیم ہوگی۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے، یعنی کسی ایسے شخص کا انتقال ہو گیا کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو۔ یہاں بھائی اور بہن سے مراد ہے ماں شریک بھائی بہن، سگے بھائی بہن کی بات نہیں ہو رہی۔ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں جو باپ شریک بھائی بہن ہیں ان کی بھی بات نہیں ہو رہی، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہاں پر جس اخن اور اختن کا ذکر ہے اس سے مراد ماں کی طرف سے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ہے، یعنی ایک ہی بھائی ہے یا ایک ہی بہن ہے اور وہ ماں شریک ہے، تو کل جائیداد میں سے 6واں حصہ اسے دے دیا جائے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو سب تہائی میں شریک ہیں، یعنی ایک ایسا شخص یا ایک ایسی عورت جس کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں، اس کی اولاد بھی نہ ہوں،
اور اس کے بھائی بہن ہوں لیکن وہ ماں شریک ہوں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ ایک سے زائد ہیں تو کل جائیداد میں سے تہائی یعنی تقریباً 33% جائیداد ان میں برابر برابر تقسیم کر دی جائے۔ یہاں جتنا حصہ بھائی کو ملے گا اتنا ہی بہن کو ملے گا اور برابر برابر تقسیم ہوگی۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، میت کی وصیت اور قرض نکالنے کے بعد، غیر مضار، ایسی وصیت جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، یعنی ناجائز وصیت کی بات نہیں ہے، جو جائز وصیت ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ وصیت من اللہ، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ حد کہتے ہیں باؤنڈری کو، جب باؤنڈری لگا دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اس سے آگے مت بڑھنا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ شریعت کی حدیں ہیں، اسی کے اندر رہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور جو اللہ کا حکم مانے اور اس کے رسول کا حکم مانے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا، جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ایسی کامیابی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ کامیابی کنہیں نصیب ہوگی؟ یہ کامیابی انہیں نصیب ہوگی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں اور شریعت کے حدود کا خیال کریں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی تمام حدوں سے بڑھ جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی اللہ کی تمام حدوں کو وہ کراس کر جائے، اور تمام حدوں سے تجاوز کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مومن کیسا بھی گناہگار ہو، ایمان کی حد سے تو نہ گزرے گا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ جو نافرمانی کرتے کرتے ساری حدوں کو کراس کر جائے اور ایمان سے بھی دور ہو جائے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا، اور ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ انسان کو سوچنی چاہیے کہ انسان نافرمانی کرتے کرتے کرتے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے پہلے چھوٹے گناہ کرتا ہے، پھر بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ بڑے گناہ کرتا ہے پھر بڑے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب پہلی دفعہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے بڑی جھجک ہوتی ہے، پھر کر کر کے وہ ان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، پھر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور بسا اوقات گناہوں کی نحوستیں ایسی آتی ہیں کہ انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے، مسلمان ایمان سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، اور جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں وراثت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر نماز کا ذکر ہے، لیکن نماز کی جو تفصیل ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے باندھنا ہے، یہ ساری تفصیلیں احادیث طیبہ میں ہیں۔ مگر وراثت کا مسئلہ کتنا اہم ہے کہ اتنے مسائل قرآن پاک نے کھول کھول کر بیان کیے، اس کے باوجود لوگ وراثت کی تقسیم میں سستی کرتے ہیں
اور اس معاملے میں وہ بے پرواہی کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس رکوع کو ہم نے سماعت کیا. ابھی عرض کیا گیا تھا کہ اس میں ایسی تفصیلیں موجود ہیں، جو کچھ ذکر کیا گیا اس میں بھی بعض مسائل ایسے ہوں گے جو سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے. باقی اس میں اتنی تفصیل ہے کہ جو عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا. اگر کسی بھائی کو یہ مسائل سیکھنے کا شوق ہو یا کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو تو ماشاءاللہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے اسی رکوع کے حاشیے میں تفسیر خزائن العرفان میں بڑا پیارا خلاصہ لکھا ہے اور سارے رشتہ داروں کی تفصیل بیان کی ہے کہ وراثت کی تقسیم کس طرح ہوگی. تو جو بھائی وہ پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں تو وہ ترجمہ کنز الایمان لیں اور ساتھ میں تفسیر لیں، تفسیر خزائن العرفان، اور اس رکوع کی تفسیر پڑھیں. تو انہوں نے بڑے پیارے انداز میں اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے. پھر بھی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو آپ کو یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو انتقال کے بعد جیسے ہی 3 دن گزر جائیں وراثت کی تقسیم کا نظام کرنا چاہیے. اور اس کے لیے کسی سنی صحیح العقیدہ مفتی سے رجوع کریں، دارالافتاء سے رجوع کریں اور انہیں لکھ کر دیں کہ اتنی جائیداد ہے، اتنے ورثاء ہیں، بتائیے کس وارث کو کتنا حصہ دینا ہے. تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، تجہیز و تکفین کے بعد قرض ادا کریں. قرض ادا کرنے کے بعد پھر مفتی سے پوچھیں کہ کون سی وصیت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے. بعض اوقات لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ ناجائز وصیت کر کے چلے جاتے ہیں. تو ہر وصیت پر عمل نہیں ہوتا. تو جو وصیتیں ہیں وہ سوال میں لکھیں اور مفتی صاحب سے پوچھیں کہ کیا اس وصیت پر عمل کرنا جائز ہے، پھر کتنے مال پر عمل کیا جائے گا، کس طرح عمل کیا جائے گا، پھر وراثت کی تقسیم کس طرح ہوگی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس میں اگر کوتاہی کی گئی تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. اور ہماری غلطی سے ایک لقمہ بھی ہمارے پیٹ میں یا ہمارے بچوں کے پیٹ میں گیا تو وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرنا ہے. یہ ہماری دنیا بھی تباہ کرے گا، آخرت بھی تباہ کرے گا. ڈرنا چاہیے، دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.